بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام ناظرین اکرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ پاک کے فضل و کرم سے عربک کے اندر یعنی قرآن پاک کے اندر جو موٹی موٹی چیزیں استعمال ہوتی تھیں ان کے متعلق ہم کافی حد تک سیکھ چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 20 یعنی متفرق قواعد یعنی مختلف قواعد کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے۔ ان مختلف قواعد کے اندر آج ایک قاعدہ ہے اظہار مطلق کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک قاعدہ سیکھا تھا ادغام کا۔ کیا قاعدہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو اظہار مطلق ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چار کلمات، یہ جو چار کلمات لکھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہاں تھا دوسرے کلمے میں ہو، تو یہاں ہے ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اور اظہار مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی ان چاروں کلمات میں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ کیسے پڑھے جائیں گے؟ تو یہ اس وقت ہوں گے جیسے دنیا، دنیا، ٹھیک ہے، دنیا، دنیا، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح بنیان، اب یہ دیکھیں نون ساکن ہے نا، اس کے بعد یا ایک ہی کلمے میں آ رہے ہیں، تو ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں کر سکتے ہم، اگرچہ قاعدہ تو لگ رہا ہے لیکن کریں گے نہیں، کیونکہ ایک کلمہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح یہاں پر صنوان، صنوان، اسی طرح یہاں پر بھی قنوان، قنوان، ٹھیک ہے ناظرین اکرام، ان چاروں کلمات کے اندر اظہار مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے سکتہ۔ کہتے ہیں سکتہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو، سانس آواز روک کر، ٹھیک ہے، سانس نہیں لینا، آواز روکنی ہے اور سانس نہیں لینا بلکہ اسی سانس میں آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے، ان چار کلمات یہ ان میں سکتہ کرنا واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ حرف ادا ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور سکتے کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک حرف کو یعنی جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو ساکن کیا جائے اور زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سکتے کا حکم کیا ہے کہ متحرک حرف کو ساکن کر دیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ تو آئیے سیکھتے ہیں ان کی مثالیں۔ کہتے ہیں اس کے اندر میں جو سکتہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، آواز روکنی ہے، سانس نہیں توڑنا، یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ سانس توڑ دیں گے تو سکتہ نہیں بلکہ وقف ہو جائے گا۔ دوبارہ سن لیں، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اسی طرح یہاں پر كَلَّا بَلْ رَانَ، كَلَّا بَلْ رَانَ، اسی طرح مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، مِن مَرْقَدِنَا هَذَا۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا حکم سیکھا تھا سکتے کا کہ دو زبر کو الف سے بدلنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ایوا جن ہے تو جب ہم یہاں پر سکتہ کریں گے تو اس کو الف مدہ سے بدل دیں گے، تو کیسے بنے گا اس وقت؟ عوجا قیما، عوجا قیما، ٹھیک ہے، عوجن قیما نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ سکتے کا حکم کیا ہے کہ دو زبر کو الف سے بدلنا اور متحرک کو ساکن کر دینا۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔